میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے اور روح تک ہل جاتی ہے۔ میلاد کے دوران کیے جانے والے 5 بہت بڑے گناہ جو موت کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے اور ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اگر آپ نے خود کو دیکھ لیا تو شاید آپ کی آنکھیں جھک جائیں اور دل پکار اٹھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ وہ لمحے جنہیں انسان سب سے زیادہ چھپا کر رکھتا ہے، وہی لمحے اس کے سب سے بڑے گناہوں کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، انسان دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے مگر اس رب سے نہیں چھپ سکتا جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور نیتوں کے حال بھی دیکھتا ہے۔ آج کا بیان آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سنبھالنے کے لیے ہے، تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں جو انسان کو آہستہ آہستہ اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ میلاد کے دوران کیے جانے والے 5 بہت بڑے گناہ جو موت کو دعوت دیتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور جو انسان کی صحت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، وہ عمل جو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہونا چاہیے، جب اسی کے اندر غلطیاں، گناہ اور لاپرواہیاں شامل ہو جائیں تو وہی عمل انسان کے لیے بیماریوں، کمزوریوں اور پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جو شوہر صحبت کے دوران یہ 5 بہت بڑے گناہ کرتا ہے، وہ اپنی صحت جلد اپنے ہاتھوں سے دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ خود کو سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی بات تجربہ کار لوگ، بڑے بڑے حکیم اور ماہرین بھی بیان کرتے ہیں کہ جو مرد اور عورت میلاد کے دوران 5 غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھتے یا ایسے کام کرتے ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوں، وہ آہستہ آہستہ بیماریوں میں جکڑ جاتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہیں، انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات یہی بیماریاں انسان کو موت کے بالکل قریب لے جاتی ہیں۔ اس لیے سمجھو، یہ صرف ڈرانے والی بات نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک وارننگ ہے، ایک ایسا پیغام ہے جسے سن کر انسان کو سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ صحت بھی اللہ کی امانت ہے، جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جو انسان خود اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، بعد میں وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں یا وہ کون سی 5 غلطیاں ہیں جو عورت اور مرد کو کسی بھی صورت میں میلاد کے دوران نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور یہ دونوں میاں بیوی بیماریوں میں جکڑ جائیں گے۔ ذرا سوچو، وہ لمحہ جو محبت، سکون اور رحمت کا ہونا چاہیے، اگر اسی میں غفلت، نادانی اور غلطیاں شامل ہو جائیں تو وہی لمحہ آزمائش، کمزوری اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا، حالانکہ عمر اس کی صرف 30 سال تھی، جوانی کا وقت تھا، طاقت کا زمانہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس قدر بیمار ہو چکا تھا کہ اس کے بچنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ نہ بیماری سمجھ آ رہی تھی، نہ کوئی دوا اثر کر رہی تھی۔ علاج پر علاج کروایا جا رہا تھا مگر فائدہ 0 تھا، 0 تھا، بلکہ حالت تو دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر کار لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت حکیم لقمان کے پاس جایا جائے۔
وہی حکیم لقمان جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، وہی جنہیں اللہ نے حکمت، دانائی اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ وہ ایسے ماہر اور تجربہ کار تھے کہ لوگ دور دور سے اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ چنانچہ لوگ ان کے پاس پہنچے، ادب سے عرض کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص شدید بیمار ہے، ہم ہر طرح کا علاج کروا چکے ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، مگر نہ بیماری کا پتہ چل رہا ہے اور نہ ہی تو کوئی شفا مل رہی ہے۔ آپ تشریف لائیں، اس کی حالت دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آخر کون سی بیماری لگی ہے۔ حضرت حکیم لقمان بہت ہی رحم دل انسان تھے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والے انسان تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ فوراً چل پڑے۔ راستے بھر خاموشی تھی، مگر دلوں میں ایک امید تھی کہ اب کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ چلتے چلتے وہ اس گھر میں پہنچے جہاں بیمار شخص زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان اس کے سرہانے پر کھڑے ہو گئے، سر سے لے کر پاؤں تک بیمار شخص کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے کے رنگ کو، اس کی سانسوں کی رفتار کو، اس کے جسم کی حالت، سب کچھ پرکھا۔ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر نہایت سنجیدگی سے فرمایا کہ اس کو جو بیماری لگی ہے وہ مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چونک گئے، بے چینی بڑھ گئی اور فوراً پوچھنے لگے کہ وہ کون سی بیماری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کرو، تم سب باہر نکل جاؤ، صرف اس کی بیوی کو کمرے کے اندر رہنے دو۔ یہ سن کر سب لوگ اس کمرے سے باہر نکل گئے اور کمرے میں صرف اس کی بیوی آ گئی۔ صرف حقیقت بولنے کا وقت باقی رہ گیا تھا، کمرہ خاموش ہو گیا۔ حضرت حکیم لقمان نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے سچ سچ بتانا، ڈرنا نہیں، تم لوگ صحبت کے دوران یہ 5 غلطیاں تو نہیں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے وہ 5 غلطیاں بیان کی۔ یہ سنتے ہی عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر یہ سب کچھ کرتا تھا۔ یہ سن کر حضرت حکیم لقمان نے گہری سانس لی اور فرمایا، یہی وجہ ہے، یہی وہ اصل بیماری ہے، یہ ان 5 غلطیوں کی سزا ہے جو تم صحبت کے وقت کرتے رہے۔ پھر حضرت حکیم لقمان نے سخت لہجے میں کہا کہ اب یہ شخص بچنے کے قابل نہیں رہا، یہ اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں سے موت سے بچا نہیں جا سکتا، اور اب یہ موت کے منہ میں چلا ہی جائے گا۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان نے سب لوگوں کو دوبارہ کمرے میں بلایا، سب جمع ہو گئے، ہر چہرے پر خوف اور حیرت تھی۔ حکیم نے کہا، اے لوگو، یاد رکھنا، سب کچھ کرنا، زندگی گزارنا، محبت کرنا، پیار کرنا، لیکن بیوی سے ملاپ کے وقت یہ 5 گناہ ہرگز نہ کرنا، یہ 5 غلطیاں ہرگز مت کرنا۔ اگر تم نے ان کو نظر انداز کیا، اگر تم نے ان باتوں کو ہلکا لیا، تو پھر یاد رکھنا تم بھی اسی طرح جوانی میں ہی بیماریوں کے حوالے کر دیے جاؤ گے، تم بھی اسی انجام کو پہنچ سکتے ہو جسے دیکھ کر آج تم کانپ رہے ہو۔ سب لوگ ایک ہی آواز میں بولے، حضرت جلدی بتائیں، وہ 5 غلطیاں کون سی ہیں؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، پہلی غلطی ملاپ کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ فحش اور گندی باتیں کرنا ہے۔ مطلب جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاپ کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو وہ ایسی زبان استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جو پاکیزگی کے خلاف ہوتی ہے، ایسے الفاظ بولتے ہیں جن میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے اور شیطانی انداز پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان لذت کے نام پر اپنی زبان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے دل کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، حیا آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتی ہے اور انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب زبان گندی ہو جائے تو سوچ بھی گندی ہو جاتی ہے، اور جب سوچ گندی ہو جائے تو پھر انسان
ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ آہستہ آہستہ برے خیالات، بری عادتوں اور غلط راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر سے وہ سکون ختم ہو جاتا ہے جو ایک پاک تعلق میں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہی عادت آگے چل کر انسان کو دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، انسان کے کردار کو کمزور کر دیتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، لوگوں، سب کچھ کرنا، زندگی گزارنا، محبت کرنا، پیار کرنا، جو دل کرے وہی کرنا، لیکن ہم بستری کے دوران یہ فحش باتیں کرنے والی غلطی ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی لگنے والی عادت انسان کی روح، اس کے دل اور اس کے کردار کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، دوسری غلطی حیض کے دوران یعنی ماہواری کے دوران عورت سے ملاپ مت کرنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ حیض کے دوران عورت سے ملاپ کرتے ہیں وہ نہ صرف ایک واضح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ اپنی صحت اور سکون کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ سنو اور سمجھو، ایسے وقت میں عورت کا جسم ایک حساس مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کا نظام جسمانی نازک حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں قربت اختیار کرنا جسم کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انفیکشنز کے دروازے کھلتے ہیں، تکالیف بڑھتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو لمبے عرصے تک انسان کو جکڑے رکھتی ہیں۔ مرد کے لیے بھی یہ عمل نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری، سوزش اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ذہنی طور پر بھی بے سکونی اور چڑچڑاہٹ بڑھتی ہے۔ غور کرو، ایک ایسا وقت، ایک ایسا عمل جو وقتی لذت کے لیے کیا جائے، بعد میں وہی مستقل درد اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس سے روکا ہے تاکہ انسان اپنی صحت، اپنی عزت اور اپنے گھر کے سکون کو محفوظ رکھ سکے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو، اگر تم تندرستی چاہتے ہو اور اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو تو کبھی بھی حیض کے دوران عورت سے ملاپ مت کرنا۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، یہ تو ہو گئی دوسری عادت یعنی دوسرا گناہ۔ اب میں بات کرتی ہوں تیسرے گناہ کی، اور وہ ہے ہم بستری کے دوران ایسے حصوں پر بوسہ دینا جہاں صفائی اور حفاظت کا خیال ضروری ہوتا ہے، جہاں جراثیم پیدا ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ سنو، انسانی جسم کے کچھ حصے فطری طور پر حساس ہوتے ہیں، وہاں نمی، بیکٹیریا اور جراثیم جمع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو یہی جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو کر بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج کتنے نادان لوگ ہیں جو لا علمی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لذت ہے، اس میں مزہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقتی لذت انسان کو لمبے عرصے کی تکلیف دے دیتی ہے۔ شیطان انسان کو اکساتا ہے، اسے غلط سمت میں لے جاتا ہے، اسے وہ کام خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے جو دراصل نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، جب جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک جگہ پر نہیں رہتے بلکہ پورے جسم کے نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ انفیکشن، سوزش، کمزوری اور دیگر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بیماریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کا جسم جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ وقتی طور پر انسان کو تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا لطف ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے جسم کی حفاظت کرے، صفائی کا خیال رکھے اور ایسی حرکتوں سے بچے جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ یاد رکھو، صحت ایک نعمت ہے اور جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت چوتھی علامت کون سی ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، چوتھی علامت ہے عورت کے پیچھے سے ہم بستری کرنا، یعنی پچھلے حصے سے تعلق قائم کرنا، ملاپ کرنا۔ چوتھی جو غلطی ہے، جو گناہ ہے، وہ ہے دوسرے راستے سے کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں شریعت میں سخت ممانعت آئی ہے، اور اسی لیے ہمارے کریم نبی نے بھی اس سے روکا ہے۔ یہ حصہ جسم کا نہایت حساس
اور نازک ہوتا ہے۔ یہاں فطری طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جسم سے فضلہ خارج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے یہاں جراثیم اور بیماریوں کے پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان اس فطری نظام کے خلاف جا کر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو بیماریوں کے حوالے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ جسمانی کمزوری، انفیکشن اور دیگر مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم بار بار اس طرح کی غلطی کرو گے تو پھر یاد رکھنا تم اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے جا رہے ہو، تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی اور تم ایسی مشکلات میں پھنس سکتے ہو جن سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اس لیے اگر کوئی اس میں مبتلا ہو چکا ہے تو اسے فوراً رک جانا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان اپنی غلطی کو مان کر توبہ کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو ضد پر قائم رہتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی چوتھی غلطی۔ اب میں بات کرتی ہوں پانچویں غلطی کی، اور یہ صرف غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور وہ غلطی ہے میلاد کے بعد غسل نہ کرنا۔ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، بہت سی عورتیں اس طرح کرتی ہیں جو میلاد کے بعد کہتی ہیں بعد میں غسل کر لیں گے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پھر انہیں غسل یاد ہی نہیں رہتا۔ نہ وہ نماز پڑھ پاتی ہیں، نہ کوئی اچھا عمل کر پاتی ہیں، نہ کوئی عبادت کر پاتی ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ پاک ہی نہیں ہوئیں۔ اور یہی مثال مردوں کی بھی ہے۔ مرد لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کر لیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں، مگر پھر دوبارہ اسی حالت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر بھی غسل نہیں کرتے۔ یہ صرف غفلت نہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم بھی ہے، اپنی روح پر بوجھ ڈالنا ہے، اپنے دل کو اندھیرا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کم ہونے لگتی ہے، دلوں میں بے سکونی آ جاتی ہے، عبادتوں میں مزہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان پاکی کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی زندگی میں نظام جو ہوتا ہے، نظم جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں سستی آ جاتی ہے اور وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے ماحول میں بھی اثر پڑتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہونے لگتی ہے، دلوں میں سختی آ جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا گھر جہاں پاکیزگی نہ ہو وہاں سکون نہیں ٹھہرتا، وہاں رحمت نہیں رکتی، وہاں دل نہیں جڑتے۔ ایک مثال سنو، جیسے ایک خوبصورت سا باغ ہو جسے پانی نہ دیا جائے، صفائی نہ رکھی جائے تو وہی باغ آہستہ آہستہ سوکھنے لگتا ہے، وہاں سے پھول مرجھا جاتے ہیں، خوشبو ختم ہو جاتی ہے اور وہی جگہ جو کبھی جنت لگتی تھی ویران ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ گھر جہاں پاکیزگی کا خیال نہ رکھا جائے وہ آہستہ آہستہ اپنی رونق کھو دیتا ہے، محبت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے اور سکون بکھر جاتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، اپنے گھر میں محبت چاہتے ہو اور اپنے دل میں نور چاہتے ہو تو پاکیزگی کو اختیار کرو، ملاپ کے بعد فوراً غسل کرو اور ایسی غفلت سے بچو جو تمہیں آہستہ آہستہ نقصان کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جو انسان اپنے جسم اور روح کو پاک رکھتا ہے وہی حقیقی سکون حاصل کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، سن لیا آپ نے ان 5 غلطیوں کی سزا۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، سب کچھ کرنا، محبت کرنا، زندگی گزارنا، خوبصورت گزارنا، پیار بھی کرنا، سب کچھ کرنا، جو من میں آئے وہی کرنا، لیکن صحبت کے دوران یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر تم کرو گے تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا، اور جب رحمت کے فرشتے آنا جانا بند کر دیں گے تو پھر دلوں سے سکون ختم ہو جائے گا، گھر سے برکت اٹھ جائے گی، محبت نفرت میں بدلنے لگے گی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ناپاکی اور گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اب خود سوچو، جب انسان خود ہی ناپاکی میں رہنے لگے، خود ہی غفلت اختیار کرے تو پھر وہ اللہ
کی رحمت کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں بے چینی بڑھتی ہے، رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ظاہر کو سنوارتے ہیں اور باطن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے نیک بن جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں جو کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ موبائل کی سکرین کے پیچھے، بند کمروں کے اندر اور رات کی تنہائیوں میں انسان وہ گناہ کر جاتا ہے جو اس کی روح کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔